السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو اور آپ کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ تو پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں یا 20واں حصہ بھی جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب پانے کی امید پر جو عطیہ دیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، جا بجا قرآن پاک میں اس کی ترغیب اور فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ خرچ کرنا تمام ابواب خیر کو شامل ہے، یعنی کہ صدقہ واجبہ سے ہو یا نفلی صدقات سے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اس آیت مبارکہ میں بھی خرچ کرنے والوں کو ثواب کے حصول اور خوف و اذن کے دور ہونے کی بشارت دی، جبکہ لینے والے پر احسان نہ جتلائے کہ تم مجبور، مفلس اور نادار تھے، اگر ہم نے تمہاری مدد نہ کی ہوتی تو نہ جانے تم کس حال میں ہوتے وغیرہ۔ لہٰذا صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں ثواب کے حصول کے لیے خرچ کرے، نہ کہ احسان جتلانے، اس کے عوض میں اس سے خدمت لینے یا اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ رب کریم کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدقہ کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے 10 یہ ہیں: بری موت سے بچنا، عمر زیادہ ہونا، رزق اور مال میں برکت ہونا، بلائیں دور ہونا، مدد الہی کا شامل حال ہونا، درجات کا بلند ہونا، رضائے الہی نصیب ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، محبتوں میں اضافہ ہونا اور ٹیڑے کام بھی درست ہونا وغیرہ۔ پوشیدہ صدقہ کرنا بہتر ہے، مگر دوسروں کی ترغیب کے لیے علانیہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ صدقہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام لونڈیاں آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے۔ صدقہ و خیرات ان غریب، علماء، طلباء، مدرسین اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہوئے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہوگا۔ ہم مال سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ دے تو اس میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں اور اس کا وبال اسی پر ہے۔ انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کو 70 شیطان وہ صدقہ دینے سے روکتے ہیں، یعنی وہ صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو، آمین بجاہ النبی۔